قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا ماں حاصل یہ ہے کہ اے بندو، اے زمین پہ بسنے والو، تم اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی ضروری ہے، شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے، ورنہ اگر صرف اہل بیت سے محبت کر لیں گے تو شیعہ لوگوں کی کمی نہیں ہے، رافضی لوگوں کی کمی نہیں ہے. وہ اہل بیت سے ہمارے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ انتہا عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس شریعت کی پابندی نہیں ہے. وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. ہم ویسا نہیں ہے جو نبی فرما گئے، جو صحابہ دے کر کے گئے، ہم اس کی بنیاد پر ہم علی کو علی کی جگہ پہ مانتے ہیں، ابو بکر کو ابو بکر کی جگہ پہ مانتے ہیں، عثمان کو عثمان کی جگہ پہ مانتے ہیں، حضرت عمر کو حضرت عمر کی جگہ پہ مانتے ہیں. ہر صحابی کا الگ الگ مقام و مرتبہ ہے، ہم اس حساب سے مانتے ہیں. اس حساب سے ماننے کے بعد شریعت کی پابندی کرتے ہیں. شریعت کی پابندی کرنے کے بعد اے اللہ تیرے حبیب کی آل سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تو کیا دے رہا ہے؟ تو رب کہہ رہا ہے تم ان سے محبت کرنا، تیرے گناہ کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دوں گا. تو ضروری ہے کہ نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، لیکن ان چیزوں کو صرف پکڑ لینے سے کام نہیں چلنے والا. جب تک نبی کی آل سے محبت نہیں کریں گے، جب تک نبی کی اولاد سے محبت نہیں کریں گے، نماز آپ کو بچائے گی، روزے آپ کو بچائیں گے، اور حج آپ کو بچائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، لیکن جنت کا ٹکٹ حضرت علی دینے والے ہیں. جو جنت کا ٹکٹ ہے نا وہ حضرت علی کے پاس ہے. اب نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، حج کر کے حضرت علی سے محبت نہیں کریں گے تو ٹکٹ ملنے والے نہیں ہے. ٹکٹ لینے کے لیے حضرت علی کی محبت ضروری ہے، حضرت فاطمہ کی محبت ضروری ہے، حضرت حسنین کریمین کی محبت ضروری ہے. اور وہ ایسے عام لوگ نہیں ہیں. حسنین کریمین کون ہے معلوم ہے؟ جن کا نانا کون ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی ہے. حسن و حسین وہ ہے جن کے نانا ہمارے نبی ہے. نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. نانا نبیوں کے سردار، نانا نبیوں کے سردار، باپ ولیوں کے سردار، اور ماں جنتی عورتوں کے سردار. باپ جو ہے ولیوں کے سردار، نانا نبیوں کے سردار، اور ماں جو ہے تمام عورتوں، جنتی جتنی عورتیں ہوں گی ان تمام جنتی عورتوں کے سردار، اور خود حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. تو جب نبی کا نور ایک دم پوائنٹ کی بات ہے، نبی کا نور، علی کا خون، فاطمہ کا دودھ آپس میں ملتا ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں ملتی ہے. نبی کا نور ملتا ہے، علی کا خون ملتا ہے، فاطمہ کا دودھ ملتا ہے، تب جا کے حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر کے امام حسن امام حسین پیدا ہوتے ہیں. اب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب بتول بھی ہے. بتول بولے تو کیا؟ بتول کا مطلب یہ ہے کہ ان بیماریوں سے پاک اور صاف ہونا جن بیماریوں میں عورت ملوث ہو کر کے نماز چھوڑ دیتی ہے. یعنی زبان میں بولے تو حیض اور نفاس والی خون. ہر عورت کو مہینے میں 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن کا ٹائم فکس رہتا ہے کہ ہر مہینے میں عورت 3 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اور 7 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، 5 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، 10 دن نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں معلوم ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتی معلوم ہے؟ کیونکہ وہ خون عورت کو آنا ضروری ہے. جس عورت کو وہ خون نہیں آتا وہ عورت بچہ جن نہیں پائے گی، وہ عورت جن نہیں پائے گی بچہ، کیونکہ اسی خون سے ہماری پیدائش ہے. جب ماں کے شکم میں باپ کا نطفہ جا کر کے ٹھہر جاتا ہے تو وہ ماہواری کا جو خون ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، وہ خون بالکل بند. اب کہاں جاتا وہ خون؟ پہلے ہر مہینے میں آتا تھا، اب نہیں آ رہا، کہاں گیا وہ خون؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو بنانے کے لیے اس خون کو متعین کر دیا ہے کہ جب تک تو ماں کے پیٹ میں رہے گا
تیرے ماں کے پاس جو خون آتا تھا اسی خون سے میں تیرے جسم کو بنا رہا ہوں، اسی خون سے تیرا ہاتھ بن رہا ہے، تیرا سر بن رہا ہے، تیری آنکھیں بن رہی ہے، تیری زبان بن رہی ہے، تیرا پیٹ بن رہا ہے، تیرے اعضاء بن رہے ہیں، اسی خون سے تیرے جسم بن رہے ہیں۔ پوائنٹ کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے خون کا ہونا ضروری، دماغ لگا کے سنیے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے خون کا ہونا ضروری ہے۔ جس عورت کے اندر وہ خون نہیں ہوتا وہ عورت بچہ نہیں جن سکتی۔ اب چلتے ہیں حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں۔ اے فاطمہ، آپ کو تو وہ خون نہیں آتا تھا، آپ تو مہینے کے 30 دن بھی نماز پڑھتی تھی، آپ مہینے میں حیض و نفاس سے پاک ہوا کرتے تھے، تو پھر امام حسن امام حسین کہاں سے پیدا ہو گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے خون کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کو وہ خون نہیں آتا تھا، ہر عورت مہینے میں نماز چھوڑ دیتی ہے، حضرت فاطمہ نماز نہیں چھوڑتی تھی، ہر عورت روزہ چھوڑ دیتی ہے، حضرت فاطمہ روزہ نہیں چھوڑتی تھی، ہر عورت قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتی ہے، حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتی تھی۔ کیوں بولے تو یہ عورت ناپاک ہوتی تھی، حضرت فاطمہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی تھی، تو وہ خون نہیں آتا تھا۔ جب خون نہیں آتا تھا تو اے اللہ، حسن و حسین کہاں سے پیدا ہوئے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، ماں کا خون ہونا ضروری ہے، تو پھر حسن و حسین کہاں سے آ گئے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو جواب دینے والے نے بھی بہت اچھے انداز میں جواب دیا کہ انسان تو پہلے یہ سوچ کہ کس پہ سوال اٹھا رہا ہے، تو سوال کس پہ اٹھا رہا ہے؟ چلو سوال اٹھا لیا ہے تو جواب بھی سن لے کہ تم جیسے انسان کو پیدا ہونے کے لیے خون کی ضرورت ہے، نور پیدا ہونے کے لیے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ نور کو پیدا ہونے کے لیے خون کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے تو میرے نبی نور ہے، اس سے پیدا ہونے والے حضرت فاطمہ نور ہے، اور فاطمہ کے شکم سے پیدا ہونے والے حسن و حسین بھی نور ہے۔ تو ہم جیسے باڈی پیدا ہونے کے لیے، ہم جیسے لوگوں کو پیدا ہونے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو پیدا ہونے کے لیے نور کی نہیں، حضرت فاطمہ پیدا ہونے کے لیے خون کی نہیں، نور کی ضرورت تھی۔ حسن و حسین پیدا ہونے کے لیے خون کی ضرورت نہیں بلکہ نور کی ضرورت تھی، تو اللہ نے وہ نور عطا کر دیا تھا۔ اور حضرت فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی۔ فاطمہ کا معنی ہے نجات دینے والی۔ اب کوئی شخص پریشان ہے، 10,000 کے لیے پریشان ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی شخص آ کر کے اس مصیبت کو دور کر دیا، تو جب اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو اس مصیبت سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اب وہ مصیبت اس کے پاس نہیں رہتی، تو فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن فاطمہ کے غلامیں جو عورتیں ہیں کل جہنم میں جائے گی، تو حضرت فاطمہ کی جو چاہنے والی ہوگی، حضرت فاطمہ کے نقش قدم پہ جو چلنے والی ہوگی، وہ حضرت فاطمہ جہنم سے نجات دلا کر کے جنت عطا کرنے والی ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ جہنم سے نجات دلا کر کے جنت عطا کرنے والی ہے۔ حضرت محترم فاطمہ، حضرت فاطمہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔